سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی تعمیر یثرب کی خرابی ہوگی۔ یثرب کی خرابی جنگ عظیم کا آغاز ثابت ہوگی، اور جنگ عظیم کا آغاز فتح قسطنطنیہ کا باعث بنے گا، اور فتح قسطنطنیہ دجال کے خروج کا سبب ہوگا۔ ناظرین کرام، جو وقت گزرتا جا رہا ہے، مختلف علماء کرام اور تاریخ دان اس بات پر زور دیتے نظر آ رہے ہیں کہ جنگ عظیم کا وقت قریب ہے۔ حالیہ فلسطین و اسرائیل کشیدگی کے بعد اب بہت سے تجزیہ کار اس جنگ عظیم کو دور نہیں سمجھتے۔ اس جنگ عظیم کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے۔ اوپر بیان کی جانے والی حدیث انتہائی خطرناک ہے۔ اس حدیث کے پہلے حصے میں بیت المقدس کی تعمیر کا ذکر ہے۔ علماء کرام کے نزدیک اس سے مراد عمارات، کثرت افراد، جائیداد اور مال ہے۔ ممکن ہے بیت المقدس کی اثر نو تعمیر یعنی ہیکل سلیمانی کے لیے یہودیوں کی مساعی کی طرف اشارہ ہو۔ اور اگر دوسرے حصے پر نظر دوڑائیں تو یثرب کی خرابی یعنی یثرب مدینہ منورہ کا قدیم نام ہے۔ اگر حدیث میں مدینہ کا لفظ استعمال ہوتا تو اس سے عام شہر مراد لینے کا احتمال ہو سکتا تھا، لیکن یثرب کے الفاظ مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حتمی تعین کر دیتے ہیں۔ جب بیت المقدس پر کفار کا غلبہ ہوگا اور وہاں نت نئی تعمیرات جاری ہوں گی تو جیسے جیسے اس کی تعمیر ہوگی ویسے ویسے یثرب کی ویرانیوں میں اضافہ ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ کو اچھی حالت میں چھوڑ دیا جائے گا، یہاں تک کہ نوبت یہ آ پہنچے گی کہ ایک بھیڑ مسجد میں داخل ہوگا اور کسی ستون یا ممبر پر پیشاب کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے کہ اس زمانے میں مدینہ کے پھل کس کے کام آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرندے اور درندے ان پھلوں کو کھائیں گے۔ گو قیاس یہی ہے کہ مدینہ کی ایسی ویرانی قیامت سے متصل دور میں واقع ہوگی۔ لیکن چونکہ حدیث میں مدینہ کی ویرانی کی ابتدا بیت المقدس کی تعمیر سے مشروط ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یروشلم دنیا کے لیے سیاسی اعتبار سے مرکز توجہ بنا ہوا ہے، وہاں یہودی اپنے گمشدہ ہیکل کی اثر نو تعمیر کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف مدینہ منورہ کا حال یہ ہے کہ اب لوگ وہاں رہائش اختیار کرنے سے بتدریج گریز کرتے ہیں، اور جن کے دلوں میں وہاں رہائش کی تمنا اور مستقل سکونت کی تڑپ ہے، وہ تکمیل خواہش کے اسباب و وسائل سے محروم ہیں۔ اس وقت ایک بڑی تعداد مدینہ سے دوسرے شہروں کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔ آبادی میں اضافے کا سلسلہ رک چکا ہے، اور چند دہائیوں قبل برصغیر کے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کسب معاش کی غرض سے سعودیہ کا رخ کرتی تھی، لیکن اب حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی صلاحیتیں امریکہ، کینیڈا اور یورپ کے لیے گروی رکھ دی ہیں۔ سعودی کرنسی کی قیمت امریکہ، کینیڈا اور یورپ کی کرنسیوں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زر کی طلب نے ان لوگوں کو معاشی اعتبار سے منافع بخش ممالک میں سکونت کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ یثرب کی خرابی جنگ عظیم کا آغاز ثابت ہوگی۔ بیت المقدس کے عروج کے بعد جب مدینہ کی ویرانی شروع ہو جائے گی تو اس کے بعد اس جنگ عظیم کی ابتدا ہوگی، جس کا ذکر آثار قیامت سے متعلقہ متعدد احادیث میں ملتا ہے۔ مسلمانوں اور کفار کے درمیان یہ جنگ مختلف محاذوں پر ہوگی، جیسا کہ مختلف احادیث میں اس کے شواہد ملتے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو آج ان جنگوں کی ابتدا بھی ہو چکی ہے۔ شام مستقل محاذ جنگ بنا ہوا ہے، عراق کی تباہی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، فلسطین، اردن اور لبنان کے علاقے آئے دن اسرائیلی دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں، اور حالیہ فلسطین اسرائیل جنگ تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ افریقہ کے مسلم ممالک لیبیا، الجزائر، سوڈان، نائجیریا اور مالی بھی اپنی تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ ہمارا ملک عزیز پاکستان بھی مسلسل حالت جنگ میں ہے۔ ابھی کچھ وقت پہلے تک ڈرون حملوں کی یلغار، ٹارگٹ کلنگ کی آفت اور دہشت گردی کے نتیجے میں ہونے والے بم دھماکے آئے دن کا معمول رہے ہیں۔ ان فتنوں میں مرنے والوں کی سالانہ تعداد کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو اندازہ ہوگا کہ یہ تعداد کسی بھی جنگ میں ہونے والی جانی نقصان کے برابر پہنچ جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اس حدیث کے اگلے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ جنگ عظیم کا آغاز فتح قسطنطنیہ کا باعث بنے گا۔ جب جنگ کے یہ شعلے بھرپور طریقے سے بھڑک اٹھیں گے تو قسطنطنیہ کی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوگی۔ آج ترکی بظاہر مسلمان ملک ہے، لیکن نیٹو کا رکن ہے۔
وہ انہی اصول و ضوابط کا پابند ہے جس کے تمام اراکین نیٹو پابند ہیں۔ فتح قسطنطنیہ دجال کے خروج کا سبب ہوگا، اور اس سے آگے کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ فتح قسطنطنیہ دجال کے خروج کا سبب ہوگا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال کا انسانی دنیا میں ظہور ہوگا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ دجال کسی بات پر غصہ ہو کر خروج کرے گا۔ ممکن ہے کہ قسطنطنیہ کی فتح اس کے غیظ کو بھڑکا دے اور اس کے غضب کو جگا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں جس ترتیب کے ساتھ ان واقعات کو بیان کیا ہے، یہ واقعات اسی ترتیب سے ظہور پذیر ہوں گے۔ ایک حدیث میں ان واقعات کی مدت بھی واضح ہو جاتی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ جنگ عظیم اور فتح قسطنطنیہ کے مابین 6 برس ہیں، اور 7واں سال مسیح دجال کا خروج ہے۔ اس حدیث سے حسب ذیل نکات واضح ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کہ بیت المقدس اپنی بربادی کے بعد دوبارہ عروج حاصل کرے گا اور اقوام و ملال کی توجہ کا مرکز بنے گا۔ یہاں تعمیر و آبادی کا سلسلہ شروع ہوگا۔ جب سے بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں گیا ہے، یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ نمبر 2 بیت المقدس کی آبادی کے بعد مدینہ کی ویرانی ہوگی۔ نمبر 3 مدینہ منورہ کی ویرانی کے ساتھ جنگ عظیم کی ابتدا ہو جائے گی۔ آج ہر ذی شعور اس امر سے اتفاق کرے گا کیونکہ اس کے آثار بالکل واضح ہو چکے ہیں، اور امت مسلمہ انگاروں پر بیٹھی ہے۔ کسی بھی وقت یہ جنگاری سلگ کر جنگ عظیم کے شعلوں میں منتقل ہو سکتی ہے۔ نمبر 4 جنگ عظیم کے رونما ہونے کے بعد ایک مرحلہ ضرور آئے گا جب مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے، اور اس قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔